رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 پارہ سکور ہو چکا ہے ربما اس کی پہلی ہی آیت آپ کو مجھے بتا رہی ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارا مسلمان ہونا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ سے پہلے جب اسلام لانا فائدہ ہی نہ دے، آج اللہ کی بات مان لو، خود کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہو تو شعوری مسلمان بن جاؤ۔ اگر اسلام کی شمع ابھی تک تمہارے دلوں میں روشن نہیں ہو سکی تو کسی کی بات سن کر، کسی کی بات پر کان دھر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ حسرت ہوگی۔ یہ پارہ سورۃ حجر کی آیت نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ نحل پہ پورا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک پارے میں 2 صورتوں کا طریقہ آئے گا۔ سورۃ حجر میں اساطیر الاولین یعنی کہ پرانے لوگوں کی کہانیاں بھی ملتی ہیں، اور مزید پھر جو ایکسپلینیشن ہے وہ بہت مختصر میں آپ کو بتاؤں گی۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو کہ اس پارے کو پڑھ کر دیکھیں۔ قرآن مبہم اور غیر واضح نہیں ہے، اور اگر ہم سوچیں تو کتنا سمجھ آتا ہے ہمیں۔ ہم دعا کریں اللہ ہمیں قرآن اردو کے کلام کتنا سمجھ آنے لگ جائے۔ تو اگر اس کا کوئی وظیفہ آپ کو چاہیے تو پھر آپ پوچھیں کہ کیا وظیفہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہی سمجھ آنے لگ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم پچھلے پارے کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اس کو 13 اور 14 کو، تو یہ خلاصہ ہمیں ملتا ہے وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسُ فَيَنقُصُ۔ سورۃ رات کی آیت ہے کہ تم لوگوں کو نفع دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا میں نفع بخش بن جاؤ۔ بس اتنی سی بات، اتنی سی ڈیمانڈ ہے ہم سے۔ اور بتایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اسی مثال کے ساتھ فرمایا کہ تم ایک پاک درخت کی طرح ہو جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے لیکن نقصان دہ نہ بنو، اور آپ انسانیت کو فائدہ دینے والے بنو گے تو 4 استادوں سے ملو گے ان پارے کے اندر۔ شہد کی مکھی کو سورۃ نحل میں دیکھو گے کس طرح سے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے، اور بھینس کو دیکھو گے، پھر فرشتوں کو کام دیکھیں گے، اور بے شمار مخلوق اسی طرح سے۔ پورے پارے کا جو نٹ شیل ہے، بیکار جینے سے بہتر ہے جانے کی تیاری کر لیں۔ حقیقت ہے جو کچھ نہیں کر رہے کرنا شروع کر دیں۔ پچھلے پارے سے جوڑتے جائیں اور ساتھ بتاتے جائیں، تو کہا اپنے لیے کچھ کریں یا دوسروں کے لیے کچھ کریں۔ زندگی کا مقصد بس یہی ہے۔ بعد میں حسرت رہ جائے گی، اور پھر لوگ کافر بھی کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور پھر اگلی جو نیکسٹ ٹاپک ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، یعنی کہ محفوظ کلام ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا، اور نہ ہی انسٹرکشن کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ کے خزانے بکھرے پڑے ہیں، خاص مقدار میں آپ کے میرے پاس آپ پہنچ جاتے ہیں، جیسے بارش ہے، سمندر ہے۔ اس کے علاوہ بھی رزق کے ہر پہلو ہم تک اپنے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور آدم کی تخلیق کا بتایا، اور پھر بتایا کہ تخلیق کے بعد کس طرح سے ابلیس نے اس کا انکار کیا، اور کس طرح کے سیاہ کارنامے ابلیس نے کیے، اور آج تک وہ کر رہا ہے۔ اور جنتیوں کے لیے کیا انعامات ہیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہمارا وہاں جانے کو جی کرتا ہے، تو وہاں کے لیے تیاری کیوں نہ کریں۔ پھر جہنم کا تذکرہ کیا اور دکھایا کہ کتنی تلخ چیز ہے کہ دنیا کی عیاشیوں سے باہر نکل کے دیکھو، اگر یہاں پر سب کچھ لینا چاہتے ہو تو آگے جہنم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں چھوڑ کر گئی، اس کے کیا نکات تھے، قوم سمود کی تباہی کیوں آئی، اور سورۃ نحل ہر چیز کا واحد مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور نقلی مالک امیٹیٹ جو ہم کر رہے ہیں، بارو کر رہے ہیں، وہ ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ مالک نہیں ہیں، ہم صرف چیزوں کو بارو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور مالک تو اللہ ہے۔ تو اس بات کو اپنے دماغ میں پختہ یقین کر لیں تو ہمیں کسی کو دیتے ہوئے پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کے احکامات کو کفر کی علامات بتائیں، اور قرآن کے احکامات کو ہم بار بار دہرا کر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کا دماغ ہی ایسے کام کرتا ہے کہ جب تک بات کو ریپیٹ نہ کی جائے وہ لاشعور میں نہیں جاتی، اور لاشعور میں جاتی ہے تو پھر ہم اس اوپر آٹومیشن میں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بتایا کہ حساب باز پرست لازمی ہوگی، اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے ان پر جو شرک کرتے ہیں، اور بعد میں جب حساب ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے لیے حساب کو آسان کر دے، اور توحید کی تاکید بار بار اللہ تعالیٰ کے احسانات بار بار جھلکیاں دکھائیں، عہد و پیمان دکھایا، تبلیغ کے اصول بتائے، داعی دین کا کام کیا ہے، اصول کو ہر ماں مبلغہ ہے، ہر ماں کو پہلے تبلیغ اور بات پہنچانے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ انسان اچھے کاموں کے لیے ساری زندگی میں اچھے کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ہماری بے ہنگم تبلیغ نے آج ہمیں قرآن سے دور کر دیا۔ آج ہماری باتوں نے ہمارے بچوں کو ایتھسٹ بنا دیا، یعنی کہ وہ اسلام کی طرف آنا، کیونکہ ہمیں بات پہنچانی صحیح نہیں آتی۔
وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود سمجھا نہیں ہے۔ تو کائنات ایک عدل کے ساتھ چل رہی ہے، ایک ٹیم ورک کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس کی ٹیم ورک کو ہم سمجھیں گے، اپنے آپ کو سمجھیں گے، اپنے اندر کی نشانیاں سمجھیں گے، پھر قرآن کو سمجھیں گے، تب ہم اس ترتیب کو سمجھ پائیں گے۔ پھر ہم غصے والی تبلیغ نہیں کریں گے، پھر ہم فورس نہیں کریں گے، پھر ہم سمجھائیں گے، دلیل دیں گے، دلیل کے ساتھ لاجیکل بات کریں گے۔ سورۃ نحل میں آ جائیں تو دیکھیں گے کس طرح سے اوپن ایئر میں جیسے گاڑی چلتی ہے اور اسکرین نظر آتی ہیں، خوبصورت آتے جاتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایکسپلین کیا ہے، ایک کے بعد ایک اسکرین دکھا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، اور حقیر چیزوں کو سے اعلیٰ چیزیں کس طرح سے ہمیں مل رہی ہیں، کس طرح سے شہد کی مکھی ہمیں شہد کریٹ کر کے دے رہی ہے، اور کس طرح سے جو بھینس ہے وہ چارہ کھاتی ہے، لیکن خیر کا ایک مسلسل سلسلہ دودھ کی شکل میں ہمارے تک پہنچ رہا ہے۔ امت مسلمہ کو فوکس ہونا پڑے گا، اس طرح دیکھنا پڑے گا، ٹرین میں بیٹھ کر سینز کو دیکھنے کے بجائے انجن کو پر فوکس کرنا ہے۔ انجن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو وہ فوکس اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے انجن کا کام ادا کرنا ہے، ادھر ادھر مت دیکھیں۔ نفع بخش زندگی، دوسروں کے لیے بھی نفع پہنچائیں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے جینا ہے آپ نے، اور اللہ مجھے دوسروں کے لیے جینے والا بنا دے، اور توازن آ جائے گا اس طرح سے ہماری زندگی میں۔ استادوں سے ملاقات ہم نے کی اور اس سے ہم سیکھا کس طرح سے ہم سکھا کر آگے سیکھ سکتے ہیں۔ پورے پارے کا مقصد کیا ہے، مقصد پر نظر رکھیں، اور مثالیں دی ہیں آیت نمبر 25 سے، آپ آنورڈ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک باعزت قوم ہیں، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا، آرزو اور خواہشات کے رستے پر نہیں چلنا، کیونکہ یہ رستہ شیطان کا تھا۔ اور حفیظ شیطان کی پوری واردات بتائی اور بتایا کہ شیطان کا بھی آج کیا کام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے خطر کوئی ہے تو اس امت سے ہے جس کی خاکستری میں ہے اب تک شرار آرزو۔ روح کے تقاضا کو پورا کرو، آدم کو بھٹکایا تھا، آج تمہیں بھٹکا سکتا ہے اگر روح کے تقاضے پورے نہیں کرو گے۔ اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم مجاور بن کے قبروں میں بیٹھ جائیں، کہ اگر جنت لینی ہے تو مجاور پھٹ جاؤ۔ یہ شیطان کا وار کر رکھے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح آگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یعنی کہ خانقاہ میں بھیج دو، عمل ہی نہیں کر سکے گا، بیٹھا رہے گا۔ باعمل اور متحرک انسان جو ہوتا ہے وہ چوغے پہن کر، چولے اور کرتے اور من کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ عملی تبلیغ کرتا ہے اور عملی بات کرتا ہے۔ مسلمانوں کو عملی کام کرنے کا کہا گیا، اور آگے آیت نمبر 6 سے 7 میں شراب کی حرمت کا بتایا گیا، اور پھر جو دعا ہم نے مانگنی ہے فوکس ہونے کے لیے، مقصدیت کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ذات سے صفات پر غور و فکر کریں گے، اور کرنے کا کام کیا ہے کہ ذات سے زیادہ صفات پہ غور کریں۔ جب ہم صفات پہ غور کریں گے، خوبیوں پہ، اور خوبیاں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، جب ہمارے اندر وہ خوبیاں آ جائیں گی تو ہم بہتر طریقے سے لوگوں کو سرو کر سکیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، جب وہ چاہتا ہے وہی ہم کر لیں گے۔ اللہ کے لیے خالص ہونا ہے، دوسروں کے حالات سے سبق سیکھنا پڑے گا، فارغ نہیں بیٹھنا، کیونکہ فارغ دماغ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، پھر وہ عجیب پلانز کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رب کی بات کرنی ہے اور غور و فکر سے کرنی ہے۔ آج غور و فکر میں کمی ہو گئی ہے کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہے، کار کچھ اور کر رہے ہیں، گیجٹس پہ آنکھیں ہیں، گیجٹس پہ آنگیں ہیں، اور مصروف ہو گئے ہیں، اور سڑک پار کرتے ہوئے بھی فون پر نظر ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے دین، ایمان، جان کی حفاظ فرما کے پھر عقل سے کام لینا ہے، کہ اگر عقل سے کام نہ لیں گے تو عقل آپ کو اپنا غلام بنا دے گی، خواہشات میں مبتلا کر دے گی، لیکن عقل سلیم مانگنی ہے، تاکہ وہ عقل سلیم جو آپ کو دنیا پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح دوسروں کے حالات سے سبق حاصل کرتے کرتے سبق پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، سبق پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ نماز سب پڑھتے ہیں مگر نماز کی روح کم لوگوں کو ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا معبود بناتا ہے، کیونکہ اس کے سوا ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے جو اصل چیز ہے زندگی بسر کرنے کے راستے دیکھنے ہیں، کل جب ہم اس کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ ہم سے راضی ہو۔ اور سورۃ ہجر میں قرآن پاک کی بہت اہم بات مل گئی کہ لوگوں کے لیے کتاب اللہ کو واضح کرنا ہے، کلیئر کر کے بتانا ہے۔ اگر ہم نے کچھ 4 لفظ سیکھ لیے ہیں، سکھا دیے گئے ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ لوگوں میں عام کرنے ہیں، اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے، تاکہ یہ کتاب ہمارے اور لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، اور یہ بات آپ کو سورۃ ہجر کے آخر میں ملتی ہے کہ بہت خوبصورت انداز سے پھر اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور و فکر کرنے کے بعد سیدھے راستوں پر چلنا ہے۔ ہم روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور جب چلنے کا وقت آئے تو پیچھے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ نعمتوں والی صورت ہے آگے مزید جو ہم سورۃ نحل کی بات کر رہے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے کائنات کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس کو ہم دیکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا ہے۔ اب شکر گزاری کب ہوتی ہے؟ جب ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس پارے کو لینے کا اصل مقصد عمل ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
تو مین پوائنٹس اگر لیتے جائیں تو نعمت، دین ہدایت، ناشکری سے بچنا، قرآن سبا مسانی، عظیم کتاب ہے، نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، تقوی، صبر اور احسان، رسول، اور آخری بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن دے دے، قرآن کا درد دے دے، قرآن کی خدمت کا موقع دے دے، پھر اس کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ نہیں رچتا، وہ پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو چھوٹا کر دے اور قرآن کی خدمت کو بڑا کروا لے ہم سے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔